بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دادا ٹی وی کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ جب بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرعون سے نجات دی اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا وہ 40 راتیں کوہ طور پر اعتکاف کریں، اس کے بعد انہیں تورات دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سپرد کر کے کوہ طور پر چلے گئے۔ حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد شیطان کو بنی اسرائیل کو بہکانے کا موقع مل گیا۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا جس کا نام موسیٰ سامری تھا، جو نہایت گمراہ کن آدمی تھا۔ اس کی ماں نے اسے پیدا ہوتے ہی بدنامی اور رسوائی کے ڈر سے اسے غار میں رکھ دیا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو اس بچے کی پرورش پر مامور کر دیا۔ جبرائیل علیہ السلام آتے اپنی انگلی اس بچے کے منہ میں ڈالتے، انگلی سے دودھ اور شہد جاری ہو جاتا۔ اس طرح یہ بچہ بڑا ہو گیا، اس لیے یہ جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا۔ ناظرین، مگر خدا کی شان دیکھیے، فرعون کے گھر میں پلنے والا موسیٰ اللہ کے رسول ہو گئے اور جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہو گیا۔ جب حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر واپسی سے کچھ دیر ہو گئی تو موسیٰ سامری نے یہ افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے۔ اس نے بنی اسرائیل سے سونے اور چاندی کے زیورات مانگ کر آگ کی بھٹی میں ڈالے اور ایک بچڑا تیار کر لیا۔ پھر اس نے جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی بچڑے کے منہ میں ڈالی، جس سے وہ گائے کی طرح بولنے لگا۔ پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا، موسیٰ تو خدا کی تلاش میں کوہ طور پر گئے ہیں، جبکہ خدا ہمارے درمیان خود موجود ہے۔ اس نے بچڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہی خدا ہے۔ اس کی گمراہ کن تقریر سے بنی اسرائیل کو یقین آ گیا اور انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اس طرح سامری جادوگر نے بنی اسرائیل سے بچڑے کی پوجا کروائی، سوائے 12,000 لوگوں کے، باقی سب نے بچڑے کی پوجا کی۔ ناظرین، جب حضرت موسیٰ اللہ سے ہم کلام ہو کر اور مقدس تورات کو لے کر واپس تشریف لائے تو بستی میں ہر طرف شرک کی بو آ رہی تھی اور لوگ بچڑے کی پوجا میں مصروف تھے۔ حضرت موسیٰ یہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے، آپ پر جلال طاری ہو گیا۔ آپ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں، تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھ کو ظالموں میں نہ ملا۔ ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کی۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا سارا قصور سامری کا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا، تیرے لیے یہی سزا ہے، تو زندگی بھر کہتا پھرے مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ سامری جادوگر جنگل میں چلا گیا اور ساری زندگی یہی کہتا رہا، مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، اور اسی حالت میں مر گیا۔ ناظرین، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر جلا کر دریا میں بہا دیا۔ جس نے بھی اس کا پانی پیا اس کے چہرے زرد پڑ گئے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، جس سے واضح ہو گیا بچڑے کی پوجا کرنے والے کون لوگ تھے۔ پھر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اپنے رب سے
دعا کیجئے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھول دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے سزا مقرر کی جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، ان لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کر دیا جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔